مسائل و حل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے سورت نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اور قرآن میں کہا گیا تم بہترین امت ہو۔ بہترین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے، اس دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہیں۔ یہاں پر ہنود بھی آباد ہیں، مشرک بھی آباد ہیں، مجوسی بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جینی بھی آباد ہیں، بدھسٹ بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں۔ تمام قومیں یہاں پر آباد ہیں، تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ تو کیا خیر امت ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے برابر میں یہاں پر آ جائیں؟ نہیں، بلکہ خیر امت ہونے کا جو مقام ہے، وہ مقام یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہاں سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے، بحیثیت مجموعی امت کے، بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے۔ ہماری جو ذمہ داری، اللہ نے ہم کو کہا ہم نے تم کو خیر امت بنایا ہے، ہم نے تم کو بلند امت بنایا ہے، ہم نے تم کو بالا امت بنایا ہے۔ کیا آج ہم اس بلندی پر فائز ہیں؟ چلیے ہم اس بلندی پہ نہ ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر تو ہوتے کم از کم۔ لیکن صورتحال جو ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے بجائے بلکہ یہاں اس بلندی تک، اس گہرائی تک پہنچ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ خیر امت کے اس مقام سے بالکل آہستہ آہستہ اور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلْتَكُمْ مِنْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور لوگ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ کہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر گواہی کا اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں؟ یہ جو سورت نمبر 3 آیت نمبر 110 جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ بہترین امت جو ہو وہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو خیر امت بتایا ہے، وہ کس کے لیے بتایا ہے؟ للناس۔ کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ تمام انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ پوری دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر 20% مسلم اور 80% غیر مسلم، یہ لوگ بستے ہیں۔ غلطی ہم سے جو ہوئی ہے، وہ بنیادی غلطی جو ہم سے شروع سے ہوئی ہے، اس غلطی یہ ہے کہ خیر امت تو ہم نے اپنے آپ کو کہلایا، خیر امت کا مقام ہم نے اپنے آپ کو سمجھا، لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری تھی کہ یہ جو 20% مسلم ہیں، کس کو کہا گیا کہ تم ہی ہو خیر امت؟ یہ نہیں کہا گیا انتم خیر امت کہ تم ہوں گے خیر امت، نہیں، تم ہی ہوں گے خیر امت۔ کب ہوں گے؟ جب تم اخرجت للناس، تمام انسانیت کی طرف نکلو۔ تمام انسانیت کی طرف نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ 20% کی ذمہ داری تھی کہ ان 80% کی طرف نکلتے۔ یہ جو 20% مسلم تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ 80% مسلمانوں کی طرف جاتے، لیکن یہ 80% مسلمانوں کی طرف نہیں گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ 20 کے 20 نکلتے، اور یہیں سے جو بھی
مدارس، مکاتب، تحریکیں، خانقاہیں، تنظیمیں تمام کی تمام کس کی طرف محنت کرتی؟ انہی 20% نکلتے اور ان 20% کے پاس جاتے. مدرسے میں گئے، داخل ہوئے، پڑھے لکھے، اور پھر اس کے بعد کہاں پر امامت کر رہے ہیں؟ مسجد میں. مسجد میں کون لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے؟ مسلمان. مسجد میں پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد باہر گئے تو کہاں جا رہے ہیں؟ جماعتیں کہاں جا رہی ہیں؟ مسلمانوں میں. تحریکیں کہاں کام کر رہی ہیں؟ مسلمانوں میں. خانقاہیں کہاں کام کر رہی ہیں؟ مسلمانوں میں. درگاہوں پہ کون لوگ درگاہیں کن کی اور کن پر کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ سے مسلمان. ان 80% کی طرف نہیں گئے. تو سب سے بنیادی غلطی تو ہم سے یہی ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ کہیں مولانا یہ آپ کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ خیر امت کون لوگ ہیں؟ یہ خیر امت کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان 2 شرطوں کو پورا کرتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ امر بالمعروف، وہ نہیں عن المنکر. اس شرط کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن میں جہاں جہاں بھی امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرنا. دنیا میں سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، یعنی ایمان کا حکم کرنا. یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ مفسر قرآن ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ جو تفسیری روایات جو ہیں، یہ قرآن کا جو تفہیم کا ذوق ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت عباس کا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی امر بالمعروف آیا ہے اس سے مراد یہ ایمان کا حکم کرتے ہیں. کیوں؟ فإن التوحید رأس الطاعات، اس لیے کہ توحید جو ہے وہ ہے تمام اطاعتوں کی جڑ ہے. نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہ ہے شرک. فإن الشرک لظلم عظیم. ان دونوں لفظوں کو ہم نے ایک لفظ میں تعبیر کیا، وہ ہے دعوت. کیا ہے وہ؟ دعوت. پہلی شرط جو ہے وہ خیر امت کی، وہ کیا ہے؟ دعوت. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان. دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان. نظر آ رہا ہے بورڈ پر؟ ٹھیک. پہلی شرط ہے دعوت اور دوسری شرط ہے ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ان 2 شرطوں کو پورا کرے گا وہ ہوگا خیر امت. وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا خیر امت. اور جو ان 2 شرطوں کو پورا نہیں کرے ان کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت عمر کی زبانی سنیے. سورت نمبر 5 آیت نمبر 78. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت کر دی گئی بنی اسرائیل پر، لعنت کر دی گئی بنی اسرائیل پر، داؤد کی زبانی، عیسیٰ کی زبانی. ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال ایسا ہی ہوگا جو حال ہوا تم سے پہلی امتوں کا. اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیا کہا؟ خیر امت. اور ہم سے پہلے جو امت ہے اس کو کیا کہا گیا؟ سورت نمبر 2 آیت نمبر 47 کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم للعالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی. ان کو کیا کہا گیا؟ تمام جہانوں کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی. اور پھر اس کے بعد وہیں دوسری جگہ کیا کہا دیا؟ سورت نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. کون؟ وہی بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے تھے، ان کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی گئی. کون؟ وہی بنی اسرائیل جن کو جن میں تمام انبیاء آئے. ہاں، اکثر 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت یعقوب کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، تو اسحاق کی پوری نسل میں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے جو ہماری ذمہ داری ہمیں اللہ نے خیر امت بنایا تھا
اور خیر امت بنانے کے ساتھ 2 شرطوں کے ساتھ ہمیں خیر امت بنایا تھا. ہم نے ان 2 شرطوں کو، جس کو کہتے ہیں کہ غفلت میں بالکل ختم کر ڈالا ہے. دعوت کا حال کیا ہے؟ آئیے دعوت کا حال دیکھتے ہیں. دعوت کا حال یہ ہے کہ ہم اس ہندوستان میں تقریباً 1000 سال سے رہ رہے ہیں. 1000 سال سے ہمارے آبا و اجداد یہاں پر، مسلمانوں کے آبا و اجداد 1000 سال سے اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اور اس 1000 سال میں بھی ہم نے ایک بھی کوئی بھی محلہ ایسا بتا دیجئے جس محلے کے پورے لوگوں کو ہم نے اذان کا مطلب تک بھی بتایا. اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں. اس قدر غفلت ہماری دعوت سے ہوئی ہے. اور ایمان کا حال تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تحریکیں، تنظیمیں، جمعیتیں، جماعتیں، اور ایسے آپ کو حالات مل جائیں گے کہ ایک مسلمان خاندان کا بچہ اس کو کلمہ تک یاد نہیں. تو یہ تھی ہمارا کچھ اس طرح کی. خطرناک ہے بھائی بورڈ یہ. اچھا صحیح ہو. تو ہم نے جو بات کی وہ ابھی تک اس کے خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں قوموں کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی عزت کی حالت اور ایک ہوتی ہے ذلت کی حالت. یہ جو ہم نے جیسے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذاکرہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ہم قانونی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ تشریعی کوئی زبان استعمال کر رہے ہوں، مفتی کی زبان استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ایک محاسبہ کر رہے ہیں. آج ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم عزت کی حالت میں ہیں یا ذلت کی حالت میں؟ پوری دنیا کی سطح کے اوپر دنیا میں 56 ممالک ہیں. یہ 56 ممالک میں تمام مسلمان جو ہیں عزت کی حالت میں ہیں. قرآن نے خود کہا ہے، سورت نمبر 2، ایک منٹ، سورت نمبر 63، آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے. یقیناً اللہ کی بھی، اللہ تو عزت والا ہے اور عزت والا رہے گا ہی رہے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزت بھی دینے والا ہے اور ذلت بھی دینے والا ہے. تو اللہ کی عزت تو ہمیشہ ہر دور میں رہے گی ہی رہی ہے. رسول جو ہیں انہوں نے عزت والے کام کر کے چلے گئے. انہوں نے اپنی پوری زندگی رسالت کی اس حد تک گزار کے چلے گئے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد کہتے کہتے چلے گئے. تو رسول بھی جو ہیں قیامت تک باعزت رہیں گے ہی رہیں گے. وللمؤمنین. اب ایمان والوں کا حال دیکھتے ہیں. یقیناً ایمان والے بھی باعزت تھے، یقیناً ایمان والے بھی خیر امت کے منصب پر تھے، یقیناً ایمان والے بھی اس وقت تھے کہ دنیا کے، جس کو کہتے ہیں کہ 60 سال کے عرصے میں، بہت زیادہ لمبے عرصے میں نہیں، صرف 60 سال کے عرصے میں دنیا کی 60% حصوں کے دلوں پر حکومت کر لی. خلافت کا دور، اس کے بعد کا دور، 60 سال کے عرصے میں. لیکن پھر وہی بات آہستہ آہستہ کیوں ہو گئے، آئیے اس کا جائزہ لیں گے. ایک حالت ہوتی ہے عزت کی حالت. آج ہم عزت کی حالت میں ہیں، ذلت کی حالت میں. دوسری حالت بھی دیکھ لیجیے، قرآن کریم میں ہے، سورت نمبر 2، آیت نمبر 61، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ذلت مسکنت کس کو مار دی گئی؟ ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان پر مار دی گئی. کہ آج ہم عزت کی حالت میں ہیں اور بنی اسرائیل یعنی جو پوری دنیا کے یہود اور نصارہ ہیں وہ ذلت کی حالت میں ہیں. ظاہری طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بالکل یوں بدل چکا ہے. جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ہیں
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر یہ عزت کی حالت ہے یا ذلت کی حالت ہے؟ تو جواب میں ہمیں معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے اوپر آج ذلت کی ایک بڑا عذاب اور بڑی آزمائش ان کے اوپر ہے. ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے، تھوڑا سا جائزہ جلدی لے لیتے ہیں. ایک ہے سورت نمبر 6 آیت نمبر 65. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق باسكم باسا. دوسری حالت ہوتی ہے رضا کی. رضا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ غضب. آج پوری امت کے دنیا کے جتنے ہی مسلمان ہیں وہ رضا کی حالت میں اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا غضب ان پر ہے. آخر کیوں؟ میں اس پہ انشاءاللہ آخر میں آنے والا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رحمت اور ایک ہوتی ہے لعنت. ایک ہوتی ہے رحمت کی حالت اور ایک ہوتی ہے اس کے اپوزٹ لعنت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہو رہا ہے یا اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے؟ جائزہ آپ خود اپنے آپ دیکھتے چلے جائیں. اسی طرح سے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ پوری امت مسلمہ کے اوپر لازم ہوتی چلی جا رہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال کون ہے؟ وہ ہے یہ صرف یہ یہیں کی بات نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم ہندوستان میں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوری سطح پہ رہتے ہیں، آزاد نہیں ہیں، جمہوریت کی تابع ہیں، اس وجہ سے نہیں. آپ جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ جو جس کو کہتے ہیں کہ سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ جو ہیں ان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کی حالت بڑے باعزت والے ہیں. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں. یہ سورت نمبر 6 آیت نمبر 65 میں جو ہے 3 عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب کو نازل کرے. وہ قادر ہے کہ تم پر نیچے سے عذاب کو نازل کرے. یہ اللہ نے، اور وہ قادر ہے کہ تمہارے آپس میں تمہیں اختلاف و انتشار میں تمہیں یہاں پر لڑا دے بھڑا دے. یہ 3 عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. ہم سے پہلی جو امتیں ہیں ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوئے اور قریب تھا کہ ہم پر بھی عذاب نازل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی. سألت ربی ثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی. اللہ یہلک امتی بالسنہ، کہ میری امت کسی قحط سالی میں ہلاک نہ ہو. یہ دعا میری قبول کر لی گئی. اللہ یہلک امتی بالغرق، کہ میری امت پوری کی پوری من حیث الامہ جو ہے وہ غرق میں نازل نہ ہو، غرق ڈوب کے کوئی برباد نہ ہو. یہ دعا بھی قبول کر لی گئی. پھر ایک تیسری دعا میں نے یہ کی کہ میری امت میں اتحاد و اتفاق رہے. میری امت میں اتحاد و اتفاق رہے. فمنعنی واحدہ، مجھے ایک سے منع کر دیا. آج ذرا ہم اپنا ایک جائزہ لیتے چلے جائیں کہ آج پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ اختلاف و انتشار کا عذاب نہیں ہے. کوئی تحریک، کوئی تنظیم، میں تحریک تنظیم سب سے بڑی بات کرتا ہوں، میں اپنے گھر سے ہی لیتا ہوں. میرا خاندان، میری بستی، میرے ملک، میرے محلے، سب جگہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ عذاب آنا تھا، یہ عذاب ہم پر آہستہ آہستہ، یہ آزمائش ہم پر آہستہ آہستہ آتی چلی جا رہی ہے. آخر کیوں؟ اس کا میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے. ایک جو ہے وہ چوتھا عذاب جو ہے وہ ہے اختلاف و انتشار. یہ اختلاف و انتشار یہ بھی ایک طرح کی ایک آزمائش ہم پر آج ہے. وہ خیر امت جن کو کہا گیا تم زمانے میں سب سے معزز ہو، سب سے بہتر ہو، اس خیر امت کے لوگوں کیونکہ یہ حالت آ رہی ہے. آخر کیوں؟ ہم اس کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اس کے بعد جو ہے، کیونکہ وقت طویل ہے اور بہت سے ساتھی ہمارے آ چکے ہیں، بیچ میں سوالات بھی کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے سوالات بھی لیں گے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم. ایک دوسری روایت میں ہے او لیوشکن اللہ علیکم عقابا منہ
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق، امین، صادق القول والعمل دونوں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ امین ایسے تھے کہ جو بات آپ نے ارشاد فرما دی، جو چیز آپ نے امانت میں لے لی، وہ امانت پوری ہی پوری کی، چاہے بات کی امانت ہو چاہے عمل کی امانت ہو، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور قسم کی کسی کھائی؟ اپنی جان کی قسم کھائی۔ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور دعوت کا کام کرنا، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تم ضرور بھی ضرور لوگوں سے اللہ کا تعارف کرانا، تم ضرور بھی ضرور ان کے مالک کا تعارف ان سے کرانا، تم ضرور بھی ضرور ان کو کفر و شرک سے روکنا، تم ضرور بھی ضرور ان کو بت پرستی شرک پرستی سے روکنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کیا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، تم پر کیا ہو جائیں گے؟ شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تم پر کون لوگ مسلط ہو جائیں گے؟ شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہم پہ کون لوگ مسلط ہیں؟ یہ الیکشن جو بھی پچھلے 3-4 سال پہلے گزرا ہے، اس سے پہلے والا جو الیکشن آیا تھا وہ کب آیا تھا؟ وہ تو رمضان کے دوران آیا تھا، آیا نہیں تھا؟ رمضان کے وقت میں آیا تھا۔ کتنے وظیفے پڑے گئے، وظائف کیے گئے تھے نا، کہ وہ وظائف قبول ہوئے؟ کتنی دعائیں کی گئی تھیں؟ اور یہ کوئی یہ تو جس کو کہتے ہیں بقول حضرت داعی اسلام ہمارے، یہ حکومتوں کا آنا جانا تو آنا جانا ہے، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں۔ حکومت تو اللہ کی چلتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور بھی ضرور دعوت کا کام کرنا، ورنہ تمہارے اوپر شریر لوگ مسلط ہو جائیں۔ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرنا، تمہارے اوپر شریر لوگ مسلط ہو جائیں۔ آج آپ یہ کہیں کہ بھئی یہاں پر نہیں، آپ دنیا کی 56 ممالک کا جائزہ لیتے چلے جائیے، جائزہ لیتے چلے جائیے۔ ایک بیچ میں ذرا 4-5 سال پہلے جو ہے ایک اچھی سی حکومت آئی تھی، ایک اچھا سا سربراہ آیا تھا، ایک امید سی لگی تھی، لیکن کیا حال ہوا آپ کا؟ کچھ امید سی بنی تھی نا، ذرا ایک اچھا سا سربراہ آیا تھا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ ہاں بھائی تم پر جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچھی حکومت، اچھے حکمراں تم پر ہوں گے، لیکن ایسا ہوا کہ ہماری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم پر اب اچھے لوگ تم پر حکومت ہی نہیں کریں گے، تم پر جس کو کہتے ہیں شریر لوگ ہی مسلط ہو۔ حرمین شریفین جس پر ہمیں بڑا ناز ہے نا، ہماری عقیدت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا تقدس ہے، کون آج تک وہاں پر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ کیسے کیسے فیصلے، کیسی کیسی باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سخت بات ارشاد فرمائی کہ تم ضرور بھی ضرور دعوت کا کام کرنا، ورنہ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، میری اور آپ کی دعائیں نہیں، نیک لوگوں کی دعائیں۔ ثم تدعون خیارکم، تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، فلا یستجاب لہم، ان کی دعائیں قبول نہیں۔ ذرا لگا لیجئے، ابھی تک ہم یہ بات کہتے تھے، جب ہم یہ مسجدوں میں یہ درس دیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اس مسئلے سے لے کر آج تو صورتحال جو ہوگی، ہمیں ان مسجدوں سے بھی بالکل الگ ہو کے ہم اپنی بات بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ اس مسئلے سے لے کر حرم کے مسئلے تک کیا دعائیں نہیں ہوتی ہیں؟ کتنی دعائیں ہوتی ہیں؟ دنیا میں 2 کروڑ 2 ارب 2 ملین کے قریب مسلمان ہیں، 20% آبادی، 7.5 ارب میں سے 20% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ روزانہ کم از کم جو ہے ایک مسلمان مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرتا ہوگا، کہ آپ کو خود دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہ میرا کہنا نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگر دعوت کا کام نہیں کرو گے، تم اپنے خیر امت کے مقام کو نہیں سمجھو گے، تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، تو تم پر شریر لوگ مسلط ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول۔ تو آج یہ تقریباً ایک آزمائش ہم پر جو ہے، اس میں سے ایک یہ اشرار کا تسلط۔
پھر اس کے بعد جو ہے دعاؤں کا نہ قبول ہونا. اس کے بعد ایک آخری کڑی ہے جو ہر قوموں کے اوپر آتی ہے، ہر قوم پر آتی ہے، ہر اس کو کہتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کی جو ہے سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک آخری کیل لگائی جاتی ہے. یہ جو جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آتی چلی جا رہی ہیں، ذلت، غضب، لعنت، اختلاف و انتشار، شریر لوگوں کا تسلط ہونا، یہ کیا ہیں؟ کہ قرآن کی زبان میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم تم کو چھوٹی چھوٹی عذاب دیں گے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیں گے، بڑی آزمائش سے پہلے ایک آخری کیل لگتی ہے. آج ہم نے آپ کو یہاں پر جو اکٹھا کیا ہے، جو اس عنوان کو لے کر آئے ہیں، وہ کہیں ہم آخری کیل تو نہیں لگ رہی ہے. وہ آخری کیل کیا ہوتی ہے کہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دینا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم نے روگردانی کری ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم تمہاری جگہ کیا کریں گے؟ دوسری قوموں کو لے کر آ جائیں گے. سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 38 اور سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 154. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے، تم میں سے جو دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ ایسی قوموں کو لے کر آئے گا، ایسے افراد کو لے کر آئے گا جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. دوسرے اس میں ارشاد فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے کر آ جائے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا، اور ہم سے پہلے جو قوم تھی وہ کون تھی؟ بنی اسرائیل. ان کو اللہ نے کیا کہا؟ فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی. ان کو کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورت نمبر 2 آیت نمبر 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا اللہ کی کتاب، جنہوں نے چھپایا جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا، بعد اس کے کہ اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دو. مطلب کہنے کے بعد، جیسے ہم سے کہا گیا کہ تم خیر امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالا گیا ہے، گھر سے نکالا گیا ہے، بستی سے نکالا گیا ہے، کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے. اور تمام انسانیت تک تم کیا بات پہنچا دو کہ تم بھلائی کا حکم کرنا، اللہ کی عبادت کرو، اور برائی سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کبھی عبادت مت کرو. یہ بات کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا تھا. ایسی ان سے بھی کہا گیا تھا. اور ان یہ زیادہ تر جو عذابات ہیں نا، یہ زیادہ تر عذابات ان پر نازل ہوئے ہیں، ان پر اترے ہیں. ذلت کس پر مسلط کی گئی قرآن کی زبان میں؟ یہود و نصارہ کے اوپر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نماز میں ہم پڑھتے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ انہی کے لیے پڑھتے ہیں. شریر لوگ کس پر مسلط ہوئے؟ انہی پر ہوئے. قرآن نے ذکر کیا ہے باقاعدہ ترتیب پر، فرعون، حامان، قارون، کن کے لیے آئے تھے؟ انہی کے لیے آئے تھے. ان کے لیے آئے اور ہمارے لیے نہیں آئیں گے؟ نہیں 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 نہیں. اللہ کی سنت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. سن لیجئے آیت نمبر 165 کہ رسلا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے ان پہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کے پاس بھیجے تھے. کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں. اور آج ہم نے تمہارے درمیان بھی رسولوں کو بھیجا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تمہارے سامنے گزار کر دکھا دی. اب اگر تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا
تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے گا، اللہ نے ان کو ہی بدل دیا. کیسے بدل دیا؟ دیکھیے ایک ہلکا سا میں خاکہ پیش کر رہا ہوں صرف آپ کے سامنے، ہلکا سا ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں. وہ خاکہ کیا ہے؟ وہ خاکہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک سلسلہ تھا جس میں شیس، حامان اور دوسرے نبی آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک ایک سلسلہ پورا نبیوں کا شروع ہوا. یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک کڑی سے کڑی اس کے اندر ملتی چلی جا رہی تھی. پہلے آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ وہ ہے کعبہ. پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا قبلہ کیا ہوا کرتا تھا؟ وہ تھا بیت المقدس. ان کا قبلہ تھا بیت المقدس. کہ اگر تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو ہم نسل سے بھی دوسری نسل منتقل کر دیں گے. اسحاق سے کس میں کیا گیا؟ اسماعیل سے پوری، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بیچ میں کوئی نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگر تم نے تحویل نہیں مانی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ حکم تو وہ تو اللہ کے نبی کی منشا تھی تو اس وجہ سے ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بالکل راستہ ہی بدل دیں گے بالکل. کہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس قبلہ تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے ہوا. لیکن میں اس کے اندر جو ایک بنیادی نقطہ جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں، اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور یہ اللہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس دور کی بات ہے، اس 1400 سال کے اندر بھی اللہ دکھا چکے ہیں. یہ 1400 سال کے اندر 800 سال سے ذرا پہلے جائیے، شروع کے ابتدائی 300 سال اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میری صدی ہے، میرے 100 سال ہیں، پھر اس کے بعد کے 100 سال اور پھر اس کے بعد کے 100 سال. 300 سال ایسے تھے کہ اس میں دعوت، تعلیم، تزکیہ جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ایک عنوان ہے، میں کبھی اس پہ گفتگو کروں گا کہ وہ ترتیب کیا تھی جس ترتیب پر وہ معزز تھے. آج ہماری ترتیب کیوں بدل گئی؟ اس وجہ سے ہم کر تو رہیں لیکن کاش ہم اپنی ترتیب کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہم اسی اعزاز کے اوپر آ جائیں گے. تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسی 1400 سال کے اندر وہ مسلمان جو آج عراق، شام، بغداد، مصر، یہ پورے جس کو کہتے ہیں علم کے دریا تھے، وہ علم کے سوتے دریا بالکل خشک کیوں ہو گئے؟ وہ خشک اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. ایک قوم گزری ہے ابھی منگول، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، تاتاری جنہیں کہا جاتا ہے. وہ تاتاری کن پر مسلط ہوئے تھے؟ انہی اہل علم پر مسلط ہوئے تھے. علماء کا خزانہ تھا، ایک سے ایک جبال العلم، ایک سے ایک رئیس العلم وہاں پر موجود تھے. اور جس کو کہتے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی سطوت اور شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک صف کے اندر 500 لوگ آیا کرتے تھے، ایک صف کے اندر. اور پھر اس کے بعد فجر میں بھی جس کو کہتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت میں کوئی پہنچا ہے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، 500 صفیں اس کے اندر موجود تھی. نمازیوں کا بھی یہ عالم تھا، عبادت کا یہ عالم تھا کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ دور جو گزرا ہے اس دور میں جس کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کا اور اللہ والوں کی ایک بڑی لڑی تھی. یہ جتنے سلاسل اربع آپ کو نظر آتے ہیں یہ تمام سلاسل اربع کا دور تھا. لیکن آخر کیا کمی وہاں پر ہو رہی تھی کہ ان پر تاتاری جیسے لوگ مسلط ہوئے؟ وہ کمی جو ہو رہی تھی کہ وہ کیا تھی؟ وہی یہی تھی جو آج ہمارے اندر ہو گئی ہے کہ ہماری پوری محنت، پوری کاوش، پوری کوشش کس میں ہو رہی ہے؟ اخرجت للمسلمین، اخرجت للمسلمین، اخرجت للمسلمین، اخرجت للناس کی محنت ختم ہو چکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر کن کو مسلط کیا؟ شریر لوگوں کو مسلط کیا. کون شریر لوگ مسلط ہوئے؟ منگول مسلط ہوئے. اور وہ ایسے منگول مسلط ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ 60-70 سال کے عرصے کے اندر پھر یہ آئے ہیں، یہ ترک جو آئے ہیں، یہ ترک اسی میں آئے ہیں جو ترکوں کا پورا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہاں، خلافت عثمانیہ آئی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا نہ. اس سے پہلے جو ہے وہ منگول ایسے مسلط ہو گئے تھے. اور یہ ترک جو ہیں خلافت عثمانیہ والے جو لوگ ہیں یہ انہی منگولوں میں سے کی نسلیں ہیں، یہ کسی دوسرے کی نسلیں نہیں ہیں، انہی کی نسلیں ہیں.
اللہ نے انہی منگولوں کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی. اللہ اقبال نے لکھا ہے نا، ہے آیوش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آج کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے سلسلے میں بھی یہ کیل لگ چکی ہے. یہ میں بند کمرے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کھلے عام کہہ رہا ہوں. پہلے ہم بند کمروں میں گفتگو کرتے تھے، لیکن یہ کیل ہمارے ہاں بھی لگ چکی ہے. پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جب ہم جس کو کہتے ہیں کہ بات کرتے تھے، تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ارتداد کی فضا چل چکی ہے، فکری ارتداد. حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ فکری ارتداد نوجوانوں کے اندر سے پیدا ہو ہی چکا تھا، کالج میں اس میں لیکن اب پتہ ہے ایک ارتداد اور پیدا ہو چکا ہے. وہ ارتداد ہو چکا ہے ہماری بہن بیٹیوں کے جانے کا. اور جانتے ہیں ایک بیٹی کا جانا، ایک بہن کا جانا کس کا جانا ہوتا ہے؟ ایک نسل کا جانا ہوتا ہے. مجھے آپ کے یہاں کا حالات معلوم نہیں، لیکن میں جہاں رہتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محلہ تو بچا، وہ گھر تو بچا ہے، محلہ کوئی نہیں بچا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ چول بگاڑ لی. اخرجت للمسلمین، اخرجت، ہم نے اپنے بچوں کی بچپن سے کس چیز سے پرورش کی؟ اللہ کس کا؟ مسلمانوں. اللہ کی بات کون کرتے ہیں؟ مسلمان. اللہ کے رسول کس کے؟ تمام کے. اللہ کے رسول کو رسول کون مانتے ہیں؟ مسلمان. قرآن کس کے لیے؟ قرآن ہم کو کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان. قرآن کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے. لیکن کیا تمام انسانوں تک بیٹے تم نے پہنچایا؟ وہ تمہارا دوست ہے، وہ تو مشرک ہے، اس کے گھر پہ مت لانا، اس کو ناپاک ہے، وہ یہ ہے. کیا تم نے اس کی پاکی کی فکر کری؟ وہی ہم سے غلطی جو ہوئی ہے، وہ غلطی جو یہی سورت نمبر 3 آیت نمبر 110 میں وہی مقام بھی بتایا گیا ہے اور ہماری غلطی بھی سجائی گئی ہے. کیا ہے؟ اخرجت للمسلمین کے بجائے تو اخرجت للناس کے فریضے پر انجام ہو جائے. تو یہ صورتحال ہماری آج کل ہو چکی ہے، اور ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بستی ایسی نہیں بچ رہی ہے جہاں سے ہم جو ہے وہ ادر کاسٹ ریلیجن، اس طرح کی شادیاں، کنورسیشن، یہ تمام چیزیں نہ ہو رہی. کوئی بستی ایسی نہیں بچ رہی. تو یہ پورے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ارتداد کی فضا جس کو کہتے ہیں کہ چھا رہی ہے. اور اب تو جس کو کہتے ہیں کہ مادیت کا یہ جو آج کل کے جو حالات ہیں، یہ وسائل کا یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ عجیب سی ایک کشمکش کا دور ہے. تو اور عجیب دور آ رہا ہے. جب انسان کو وہ فخر آتا ہے نا، جب انسان کے اوپر خوشحالی کے ساتھ تنگدستی آتی ہے نا، تو اور ضرورت ہے کہ اس کی اس ایمان کی محنت کی جائے اور اس کو ایک مقصد اس کے سامنے رکھا جائے، اس کے سامنے اس کا عزم، اس کا ارادہ بتایا جائے. وہ عزم و ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو میں اپنا یہ درس بس طویل کرتا سمیٹتا ہوں. تو آخری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے استبدال قوم، یعنی قوم کی پوری قوم کی قوم بدل دی جائے گی. یہ آخری عذاب ہے. یہ تمام عذاب کیوں آئے؟ اس میں سے پہلا جو سبب ہے، یہاں پہ دیکھ لیجیے اسباب. پہلا جو سبب ہے وہ سبب ہے، ایک حدیث بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سبب ہے ترک دعوت. کیا ہے وہ؟ ترک دعوت. دعوت کو چھوڑ دیا، دعوت کو بالکل چھوڑ دیا. روزانہ ہمارے سامنے ارتھیاں جلتی رہی، روزانہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے رہے، ہمارے اوپر نیچے دائیں بائیں آزو بازو ہمارے رب کے بندے، ہمارے رسول کے امتی، ہمارے قرآن کے جس کو کہتے ہیں قرآن کے جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگ وہ رہتے رہے، ہم نے ان تک بات نہیں پہنچائی. ہم سے ملتے رہے، ہم سے کہتے رہے، ہم نے ان تک بات ہی نہیں پہنچائی. تو سب سے پہلا جو ہم سے وہ سبب ہے وہ ہے ترک دعوت، دعوت کو چھوڑنا. اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہوا یہ ہے کہ کتمان حق. آج اللہ کی کتاب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے قرآن کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغام کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. جس طرح سے بنی اسرائیل کے پاس کہ اللہ کی آیات تھیں، اللہ کی نشانیاں تھیں، انہوں نے ان کو چھپایا. کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو نہیں چھپایا ہے؟ قرآن سے کیسی مسلمانوں کے لیے ہے. وہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا. اور تیسرا ایک بنیادی سبب جو ہے وہ ہے بے عملی. کیا ہے؟ بے عملی. اور بے عملی کے ساتھ ساتھ بد عملی.
ایک عنوان پر ہم نے دیا ہے. یہ اس کے اسباب رہے ہیں. یہ تمام مسائل ہیں. خیر امت کا مقام آپ کو سمجھایا گیا، ان کے مسائل آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے مسائل، ان پر جو عذابات، ان پر جو آزمائشیں، وہ تمام چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ان کے اسباب بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آئیے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 159، اس کے بعد 160 ایک آیت ہے. یہ جو آیت ہے میں اس کو پورا پڑھتا ہوں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا. کس کو چھپایا؟ اللہ کی کتاب کو چھپایا. کس کو چھپایا؟ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس کو چھپایا. کس کو چھپایا؟ جس کو ان کا کھول کر واضح کر کے بیان کر دینے کا حکم دیا تھا اس کو چھپایا. ان پر کیا ہو گئی؟ اللہ کی لعنت ہوئی، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوئی. کس کی زبانی؟ رسولوں کی زبانی، نبیوں کی زبانی، اور اللہ کی زبانی. آگے ارشاد فرمایا سورت نمبر 2 آیت نمبر 160 میں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا، جنہوں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی. تو حل کیا ہے؟ نمبر 1 توبہ. اچھا توبہ بھی کیا ہے؟ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، میں نے توبہ کری. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو سچی پکی توبہ کرو. سچی پکی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس گناہ سے، جس عمل سے میں نے معافی مانگی ہے، وہ گناہ، وہ عمل آئندہ میں بالکل نہیں کروں گا. تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ پورے مسلمانوں نے کیا گناہ کیا؟ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں انفرادی بھی توبہ کرنی ہے اور اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے. اجتماعی انفرادی توبہ کروانی ہے اور اجتماعی توبہ بھی کروانی ہے. وہ توبہ کیا کروانی ہے کہ ہم نے ان تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا. کن تک؟ جن کو ہم غیر کہتے رہے. ایک ہمارا درس آتا ہے غیر قوم کون، ایک ہمارا درس ہے کافر کون، ایک ہمارا درس ہے غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے، ایک ہمارا درس ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مشرکین سے تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. یہ تمام درس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہ بات رکھتے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے غیر سمجھا ان تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے. اور ہم نے نہیں پہنچایا، اس پر آج سے توبہ کرنا. تو آج کے بعد جو ہمیں ملے، جس جگہ بھی ملے، جس سطح پر بھی ملے، ہم اس تک کیا کریں؟ اللہ کا پیغام پہنچائیں. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اور اس پہنچانے کے نتیجے میں ایک جس کو کہتے ہیں آخری بات سن لیں. اگر آپ کو انشاءاللہ اس پہنچانے کے نتیجے میں سب سے بڑا فائدہ نہ ہو جائے، جو فائدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، وہ آپ کے لیے بھی خاص ہے. کیا فائدہ ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہ کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کی عصمت، عزت، آبرو کی حفاظت کریں گے. اگر آپ یہ پہنچائیں گے، اللہ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کو لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے، اور تین اصول دین کی بات کریں گے: توحید، رسالت اور آخرت. فروع میں الجھیں گے نہیں. بھئی میرا موضوع تو توحید ہے، جہاں پر بھی کوئی آئے فروع ہے، اس کے سلسلے میں مفتی صاحب سے رابطہ کرو. میں تو بھائی اتنی سی بات پہنچانے آیا ہوں کہ ہمارا تمہارا مالک ایک ہے، وہ مالک وہ ہے جو سورہ اخلاص کی روشنی میں. باقی جو بات ہے وہ تو مفتی صاحب بتا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر ہم اس سطح پہ صرف اصول دین کی دعوت پہنچائیں گے، واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، واللہ یعصمک من الناس کا جو فیصلہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ بھی خاص ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ سے کافی رہے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ توبہ کرنا. اور توبہ کا مطلب میں نے بتایا کہ آج کے بعد کوئی ہمیں اگر ملے گا تو اس سے ہمارے 3 رشتے ہیں. پہلا رشتہ کیا ہے؟ ایک ماں جائے باپ جائے، ہمارا سگا بھائی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی ایک آتا ہے غیر قوم کون، درس آتا ہے، وہ انشاءاللہ اس پر رکھیں گے. اور دوسرا اس سے رشتہ یہ کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک مالک کا بندہ ہے. اور تیسرا اس سے رشتہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ ہم نے رشتہ بالکل فراموش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن نے یہ رشتہ ایسا بتایا تھا
کہ دنیا کی جس کو کہتے ہیں جس وقت ہمارا نکاح ہوتا ہے نا اس وقت یہ رشتہ بتایا جاتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس وقت جس کو کہتے ہیں ہماری نماز ہوتی ہے نا اس وقت ہمیں یہ رشتہ بتایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین رب المسلمین نہیں اللہ، ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھگوان کے بندے اور ہم اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور ان کے لیے ہم وہ رحمت نہیں ہوں گے جن کو ہم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن وہ نہیں، دشمن ہم ہیں، اس کو ہمیں انشاءاللہ ان کے سامنے کرنا ہے، پکی سچی توبہ کرنا ہے، اور یہ توبہ آج ہم نے اس کمرے سے شروع کر دی، اس آن لائن جس کو کہتے ہیں کہ اپنے موبائل سے شروع کر دی، انشاءاللہ اس توبہ کا اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس توبہ کا اثر آپ اپنے حقیقی زندگی میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، تو کیا ہے سچی پکی توبہ کرنا۔ دوسری کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرنا۔ یقیناً دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے کہ ہم نے دعوت کے کام کو نہیں کیا، دنیا کی جتنے بھی بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں وہ برائیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں نے دینے والے نہیں بنے، اس سے لینے والے بن گئے۔ بار بار ہمارے حضرت کہتے ہیں اگر تم دائی امت نہیں بنو گے، اگر تم دائی نہیں بنو گے تو مدعو بنو گے، تو اصلاح، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اس کے ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا یہ کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ رسمن کام کرنے کا نہیں ہے، ایک باقاعدہ سے مرتب طریقے سے کام کرنے کا ہے۔ بھائی آپ کے زخم ہو گیا، آپ کو کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ اس کا خیال رکھیں گے اور آپ اس کی ذرا اصلاح کرتے رہیے، تو آپ نے ایک دن مرہم لگا دیا ہو گیا؟ نہیں، مرہم لگانے کے ساتھ آپ کو ماحول بھی ایسا بنانا پڑے گا، آس پاس اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اس کو برائیوں سے روکنا پڑے گا، پانی سے بچانا پڑے گا، ایسے آپ کو بھی اپنی بھی جو بگاڑ پوری پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی۔ اس اصلاح کے لیے کیا ہے؟ اس اصلاح کے لیے کہ مرتب طور سے کام کریں۔ یہ جو ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ سنڈے کا آف لائن ہو گیا، آن لائن ہو گیا ہے، ہماری باقاعدہ سے ایک ترتیب ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ہم رسمن ایک دن پروگرام ہو گیا بیان کیا اور چل دیے، نہیں، منظم انداز سے۔ اس ترتیب میں کیا ہے کہ انشاءاللہ آج سے تہجد کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سچے پکیات سے توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد ہم اپنی پوری زندگی گزار کے اب اللہ سے مانگیں گے۔ ہمارے حضرت والا پوچھتے ہیں لوگ بار بار آ کے، حضرت آپ دعوت کا کام کیسے کرتے ہیں، کس انداز سے کام ہوتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے؟ حضرت بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اپروول مل جائے سب کام ہو جاتے ہیں، سب سے پہلی ترتیب اپنی زندگی میں لے کر آئیے، اور اس اصلاح کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اس اصلاح کے لیے پہلی ترتیب کیا ہے؟ وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ تو تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ روزانہ کی سطح پر کم سے کم 10 مسلمانوں کی دعوتی ذہن سازی کرنی ہے، اور 10 غیر مسلموں کی جن تک ان تک بات پہنچانی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ روزانہ 20 لوگوں سے ملاقات کیجیے، اور وہ ملاقات مرتب طریقے سے کیجیے، یعنی ان ملاقاتوں کر کے ان کو لکھ لیجیے آج میری ان سے ملاقات ہوئی، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس طرح سے کہ آپ اپنے ہفتے واری مشورے میں ہفتے واری جگہ پر آ کر وہاں پر آپ جو ہے اس انداز سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے ساتھ بتا دیں بھائی میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ سوالات کیے، یہ مسائل آئے، یہ چیزیں، وہ مشورے میں آپ ذکر کر دیں۔ وہ مشورہ بھی ہمارا الحمدللہ آن لائن ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پر جتنے بھی سینٹرز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ تمام سنیچر کے دن، کہیں بدھ کے دن، کہیں منگل کے دن، اس طرح سے ہمارے آن لائن ہوتے ہیں، اس مشورے میں ذکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک دن اجتماعی طور پر یہ جو ہمارا جو عمل ہو رہا ہے کہ اجتماعی طور پر سب اکٹھے ہو کر کریں۔ اب الحمدللہ ہمارے جو اجتماعی عمل جو ہے یہ آن لائن ہو چکا ہے، اس وقت دنیا کے جس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم یہ شروع کر دیں۔ تو یہ اصلاح ایک دن میں نہیں ہوگی، کبھی آپ یہ سوچ لیں، اصلاح کے لیے باقاعدہ سے ایک مرتب نظام اپنی زندگی میں منتخب کرنا ہوگا۔ وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، بالکل ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دینا۔ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے حضرت بار بار یہ کہتے ہیں ایک سلسلے میں، اور حضرت نے لکھا بھی ہے، آپ کیا مانت آپ کی سیوا میں پڑھیں گے تو اس میں ایک پہلا جملہ کیا ہے؟ میرے پریے میرے پڑھنے والوں میں سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کی اور سے क्षमा مانگتا ہوں۔ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کہ کھول کسی کے سامنے بھی آپ جائیں، اپنے جس کو کہتے ہیں محلے میں جا کے آپ جو ہر ایک کے پاس جا کے اس سے کہیں بھائی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ یہ کھول کھول کر یہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے کرتے چلے ہیں، تو تیسرا کیا ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنا۔ تو یہ حل ہے اس کا،
تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمارا درس آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات، بہت سارے سوالات ہیں. جی میرے خیال سے وقت 8 بج چکے ہیں، نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے. تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ گروپ میں بھیج دیجئے. سوال پہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا ہے. جی رائز ہینڈ کر لیں جن کو بھی. بشرا فاطمہ آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بورڈ پورا دیکھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ لینے کے لیے؟ بورڈ پورا دیکھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ کے لیے. بورڈ دکھ نہیں رہا ایکچولی. دیکھیے دکھا، وہ شائننگ ہو رہی ہے، شائن کر ہاں وہ رہا ہے. شائننگ ہو رہی ہے. چلیے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ پورا میرے پاس اسکرین ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. اور کسی ساتھی کوئی سوال؟ یہ باقاعدہ سے ماشاءاللہ آج کچھ ساتھی ذرا کم آئے ہیں، لیکن آپ حضرات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے اپنے اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ جو میسج آتے ہیں اس میں اپنا نام لکھ کر، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کر اس کو آپ وائرل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سے اور اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا. جی حافظ جاوید صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا یہ جو ٹائم ہے، چونکہ ہمارے یہاں نماز جو ہے وہ 8 بجے ہوتی ہے، بالکل 8 بجے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹائم کچھ آگے پیچھے ہو جائے، 15 منٹ پہلے ہو جائے یا 8 بجے کے بعد ہو جائے؟ جی انشاءاللہ. وہ اصل میں آج ہم سے غلطی ہو گئی. ہم تو یہ اور 6:45 سے انشاءاللہ 7:45 سے شروع کر دیں گے تو 7:45 تک ختم کر دیں گے. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. جزاک اللہ جی. حافظ جاوید صاحب آپ کہاں سے کر رہے ہیں بات؟ میں میوات سے بول رہا ہوں جی. جانتا ہوں. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی ساتھی کوئی سوال؟ رائز ہینڈ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں سب کے مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال کر سکتے ہیں. چلیے کوئی نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.